چونکہ ہمارا علم کچھ نہیں ہے، ہم جاہل مطلق ہیں، ہمارے یہاں جہل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو جانتا ہے اس کا وہ عالم ہے، جو نہیں جانتا وہ اس سے جاہل ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد بھیا، ایسا نہ ہو کہ آپ رو میں بہنے لگے۔ رو میں نہ بھئیے خدا کے واسطے، چونکہ رو میں بہنے والا بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ بے شک جنگ صفین میں بہت سے لوگ رو میں بہ گئے، واہ، جس کی وجہ سے ان کا جو حساب ہے وہ جہنمیوں میں لکھا جائے گا، وہ قطعاً جہنمی ہے۔ جنگ صفین میں نہ جانے کتنے لوگ تھے؟ اگر جنگ صفین کے بارے میں آپ سننا چاہیں گے، ایک صلوات پڑھیں محمد کہ جب سامنے والے نے جب اینٹوں کو جلے دان میں کرنے کے بعد نیزے پر بلند کیا، کہا کہ علی آپ کے اور ہمارے درمیان یہ قرآن حکم ہے، اب جنگ روک لیجئے۔ یہی تھا نا معاویہ کا دعویٰ اور تقاضا۔ کہا کہ اب ظاہر ہے جو رو میں بہنے والے تھے، جو ظاہر کو دیکھ رہے تھے کہ یہ قرآن ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ یہ جو مولا ہے یہ زمین و آسمان کا مولا ہے، پوری کائنات کا مولا ہے۔ یہ صرف ظاہر کو نہیں جانتا، یہ باطن کو بھی جانتا ہے۔ یہ زمین کے نیچے کیا دفن ہے اس کو بھی جانتا ہے، آسمان کے راستوں کو زمین سے زیادہ جانتا ہے۔ انسان کے لیے جب انسان ظاہر بین ہو جایا کرتا ہے، ظاہر میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، تو انسان رو میں بہنے لگتا ہے۔ انسان کو صرف ظاہر بین نہیں ہونا چاہیے، یہ بھول گیا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ امام کائنات ہے، یہ مولا کائنات ہے، یہ بھول گیا۔ علی کہہ رہے ہیں کہ تم حدیث رسول بھول گئے۔ واہ واہ، علی کہہ رہے ہیں کہ حدیث رسول بھول گئے۔ کہ حدیث رسول کون سی تھی؟ اب یہ بھی بھول گئے۔ کہ یہ بھول گئے علی مال حق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، الحق مع علی، اللہم ادر الحق حیث ما دار۔ پالنے والے خدایا تو حق کو ادھر پلٹا دے، ادھر پھیر دے جدھر علی جائیں، یعنی علی آگے آگے ہوں گے، حق پیچھے پیچھے ہوگا۔ صلوات یعنی حق کو بھی علی راستہ دکھائیں گے۔ حق کے بھی رہنما کون ہے؟ علی ہے۔ حق کے بھی رہبر کون ہے؟ رہبر کہتے ہیں آگے چلنے والے کو، حق کے بھی آگے چلنے والے علی ہیں۔ لیکن یہ انسان ہے جب ظاہری نگاہوں سے دیکھتا ہے تو بہہ جاتا ہے، کہتا ہے کہ ادھر بھی قرآن ہے، ادھر بھی قرآن ہے۔ حق یعنی قرآن ہمارے درمیان میں ہے، قرآن ہمارے درمیان میں ہے، ادھر بھی مسلمان ہے ادھر بھی مسلمان ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ادھر بھی مسلمان ہے ادھر بھی مسلمان ہے، یہ دونوں مسلمانوں کو برابر سمجھ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اب حق ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ دیکھیے جب کسوٹی انسان کے پاس نہ ہو تو ظاہر ہے ایسے ہی بہہ جایا کرتے ہیں، اور جب بہہ جایا کرتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ۔ سبحان اللہ، سبحان انسان کو کم از کم اپنے اصول زندگی کے بنانے چاہیے، ورنہ انسان نہ جانے ذرا ذرا سے ہوا کے جھونکے میں بہہ جائے گا اور اڑ جائے گا۔ اڑ جانے کی صورت میں ظاہر ہے انسان کہاں جا کے ٹھکے گا یہ کچھ معلوم نہیں ہے، انسان کا ٹھکانہ جہنم نہ ہو جائے۔ اب ہم بڑی آسانی کے ساتھ جو بہترین عبادت ہے اس سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے،
بڑے سکون کے ساتھ بڑے ہی لاپرواہی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. وہ کون ہے؟ سب آپ متفقہ طور پر کہیں گے نماز. ابھی میں نے جو تمہیداً جو ذکر کیا ہے، اگر آپ کے تمہید میری ذہن میں ہے تو آپ خود فیصلہ کریں گے کہ اللہ بڑا ہے یا مولا بڑے ہیں. میں اتنی دیر میں کیا ذکر کیا ہے؟ اللہ بڑا ہے. اللہ بڑا ہے. ظاہر ہے اللہ کی عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور یہ عزاداری بھی کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے ہے. کس کی ہے عزاداری؟ یہ اللہ کے نمائندوں کی ہے. اللہ نے کہا کہ حسین، اللہ نے کہا کہ حسین جو میرے دین کو بچائے گا، اس وجہ سے حسین کی ہم عزاداری کرتے ہیں. واہ واہ واہ. اور نماز کیا ہے؟ نماز اللہ کی سب سے بہترین عبادت ہے، جو رکن عبادت ہے. اگر یہ قبول کر لی گئی تو عزاداری بھی قبول ہو جائے گی، سب کچھ قبول ہو جائے گا. لیکن انسان عزاداری اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. میں خود یہ کہہ رہا ہوں عزاداری کرنا چاہیے، لیکن نماز پہلے ہے یا نہیں ہے؟ بے شک بے شک. لہذا جو چیز پہلے ہے خدا کے واسطے اس کو پہلے رکھا جائے، جو بعد میں ہے اس کو بعد میں رکھا جائے. اسی کو کہتے ہیں عقل. ورنہ اگر یہ جو پہلے ہے اس کو بعد میں کر دیا جائے اور جو بعد میں ہے اس کو پہلے کر دیا جائے تو یہ عقل کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ دیوانگی ہے. اس کو دیوانگی نہیں کہا جائے گا تو اور کیا کہا جائے گا؟ انسان بڑے سکون کے ساتھ اس نماز سے گزر جاتا ہے. اب آگے میں بڑھوں تو ایک صلوات پڑھی برحمت بھیا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اسی علاقے کی بات ہے. ایک صاحب سے میں نے کہا کہ بھیا مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ مسجد میں کیوں نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، کہا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے بڑا برجستی کے ساتھ، بڑی گستاخی کے ساتھ، بڑی برجستگی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ میں اس دن سے، جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ مسجد میں میرے مولا کائنات کی شہادت ہو گئی، اس دن سے میں نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا. یہ مسجد وہ ہے کہ جو میرے مولا کو نہ بچا سکی. عقل و پتھر. یہ مسجد وہ ہے جب میرے مولا کو نہ بچا سکی. اب عقل کے اندھے کیا مولا کو مسجد بچائے گی؟ صلوات پڑھے واہ واہ بہت اچھا. واہ 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 واہ. کیا مولا کو مسجد بچائے گی؟ مسجد تو مسجد، خانہ کعبہ کی عظمت کو مولا نے بچایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہتا ہے کہ میں اس دن سے مسجد میں نہیں جاتا جس دن سے مجھے خبر ہوئی کہ میرے مولا مسجد کوفہ میں شہید کر دیے گئے. میں نے فوراً پلٹ کر جواب دیا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام جو شہید ہوئے ہیں کس حالت میں ہوئے؟ یہ تو سنا ہوگا نہیں. کہا کہ ہاں، سجدے کی حالت میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے. شمر نے جو سر کاٹا ہے امام حسین علیہ السلام کا، سجدے کی حالت میں کاٹا ہے. ہمارا سب بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر شمر نے سجدے کی حالت میں کاٹا ہے. کہا کہ میں اسی لیے تو نماز نہیں پڑھتا. خدا کی لعنت. اب جسارت کہے تو کس کو کہیں؟ میں اسی لیے تو نماز نہیں پڑھتا. اب دیکھیے کتنی بڑی جسارت کی بات ہے. یہ نماز جو انسان کو معراج پر پہنچاتی ہے. سبحان اللہ. یہ نماز جو انسان کو اگر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا فلسفہ کیا ہے، شہادت کا ہدف کیا ہے؟ دین بچانا یا کچھ اور بچانا ہے؟ دین بچانا اگر ہے تو دین میں سب سے افضل ترین عبادت کون سی ہے؟
نماز ہے. نماز کی حالت میں امام حسین علیہ السلام کا سر کٹ گیا ہے. یہ کہتا ہے کہ جب سے سجدے میں امام حسین علیہ السلام کا سر کٹا ہے میں نے نماز کو چھوڑ دیا ہے. اب تیری معراج کون سی ہو سکتی ہے؟ اس کو بدبختی نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد. بھیا اگر معلوم نہیں ہے، کوئی مسئلہ اگر معلوم نہیں ہے تو گیند اپنے پالے میں نہیں رکھنا چاہیے. انسان کو بے شک انسان کو پوچھ لینا چاہیے، علماء سے پوچھ لینا چاہیے، علماء بتا دیں گے. لیکن اگر ایسے ہی دنیا سے چلے گئے